الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم موت العالم موت العالم صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ ہمارا سلسلہ جو چل رہا تھا مسلسل گزشتہ 2 ہفتوں سے کہ ترجمہ ہم کس کا پڑھیں، اور آج بھی اسی سلسلے کو ہمیں آگے بڑھانا تھا، لیکن حالات ہمارے سامنے ایسے پیش آ گئے کہ آج پوری دنیا کے اندر ایک افسوسناک ہمارے لیے افسوسناک خبر ہے، اور ایک ایسا زمانہ، ایک ایسا زرین زمانہ جسے علمی زمانہ کہتے ہیں، اور علمی گھرانے کے بہترین عالم دین، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ مفتی اختر رضا صاحب قبلہ المعروف بھی تاج الشریعہ آپ سن رہے ہیں ہمارے درمیان توحید نیٹ ورک ہو گئے ہیں، اسلامک آواز، اور وہ اللہ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک پوری دنیا سے ان کی بارگاہ میں جانے کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. لوگ اپنی سہولت کے اعتبار سے جس طرح بھی ممکن ہے لوگ سفر کر کے جا رہے ہیں اور ان کے جنازے میں شرکت کر رہے ہیں، اور یہ بہت سعادت کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ حضور کے جنازے میں شرکت کر رہے ہیں، اس لیے کہ اسی طرح ایک وہ زمانہ تھا جسے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ کہتے ہیں. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ اتنا حسین و جمیل تھا کہ جس وقت آپ کا وصال ہوا تھا اس وقت آپ کے جنازے میں تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی تھی. اور جب اس وقت لوگوں نے آپ کے جنازے میں لوگوں کی کثرت دیکھی یہودی اور نصرانیوں نے، تو تقریباً 20,000 یہودی اور نصرانی صرف آپ کے جنازے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے، اور یہ کہا تھا کہ یقیناً یہ جو مذہب ہے اور جس مذہب پر یہ عمل کر رہے ہیں ان کا مذہب کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس کے جنازے میں اتنے لوگوں کی کثرت ہو وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں. اور یہ دیکھ کر 20,000 یہودی اور نصرانی مسلمان ہو گئے. آج وہی زرین باپ پھر سے ہمارے درمیان اوت کر گیا ہے، اور ہمارے درمیان پھر سے وہ آ چکا ہے. نبیر اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے گھرانے سے جو ہمارے حضور تاج الشریعہ ہے ان کا کل ہی جو ہے ان کا وصال ہو گیا، اور نماز جنازہ کے حوالے سے کل کی تاریخ بتائی جا رہی ہے، اور جیسا بھی ہوگا وہاں سے اعلان ہوگا. لیکن لوگ کتنے پہنچے ہیں اس کے بارے میں اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. لے تو جنازے کے بعد ہی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. آئیے میں ان کی زندگی کے حوالے سے ایک سرسری طور پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں.
اس لیے کہ میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے، موت العالم موت العالم، ایک عالم کے انتقال کر جانے سے پوری دنیا کا انتقال کر جانا مراد ہوتا ہے۔ ایک عالم اگر دنیا سے چلے جائے تو گویا کہ پوری دنیا والوں کی موت ہو جاتی ہے، اور وہ صرف عالم ہی نہیں تھے بلکہ وہ تو مجمع البحرین تھے، آپ شریعت کے بھی رہبر تھے اور طریقت کے بھی رہبر تھے۔ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزین فرما کر اس فرش گیتی پر بھیجا تھا۔ آپ کا اصلی نام جو ہے محمد ہے، محمد اسماعیل، محمد اسماعیل رضا آپ کا اصلی نام ہے، اور جو آپ کو جس سے پکارا جاتا ہے وہ اختر رضا نام ہے آپ کا۔ آپ جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے تھے تو آپ کے والد گرامی جن کا نام ہے محمد ابراہیم، آپ کے والد گرامی کا نام ہے، آپ نے بسم اللہ خوانی کے لیے حضور مفتی اعظم ہند کو مدعو کیا اور بسم اللہ خوانی کا انعقاد کرایا آپ نے 4 سال 4 مہینے 4 دن میں۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے آپ کو بسم اللہ شریف کرائی، اور اس وقت حضرت ابراہیم جو حضور تاج الشریعہ کے والد گرامی ہیں، انہوں نے منظر اسلام میں تمام طلبہ جتنے بھی تھے سب کو آپ نے دعوت دی، اور سب کو اس بسم اللہ خانے پر دعوت دے کر سب کو آپ نے کھانا کھلایا تھا۔ حضور اسماعیل رضا المعروف اختر رضا المعروف حضور تاج الشریعہ، ان کے والد گرامی کا نام ہے محمد ابراہیم جیلانی، اور ان کے والد کا نام ہے حجت الاسلام مولانا محمد حامد رضا، اور ان کے والد کا نام ہے سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ کا عقیقہ جو ہوا ہے وہ آپ کے اصلی نام محمد پر ہوا ہے، کیونکہ آپ کا اصلی نام جو تھا وہ محمد تھا، اور پکارنے کے لیے آپ کو اسماعیل کہا جاتا تھا، اور جس نام سے آپ مشہور ہوئے وہ اختر رضا سے مشہور ہوئے، اور اس سے بھی زیادہ جس لقب سے آپ مشہور ہوئے تاج الشریعہ کے ذریعے سے آپ مشہور ہوئے۔ اور محمد نام رکھنے کی وجہ ہے، آپ دیکھیں خود سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا اصلی نام جو ہے وہ محمد ہے، اس لیے کہ سارے گھرانے کے اندر یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ آپ جو اپنا اصلی نام رکھتے تھے سارے گھرانے میں وہ محمد رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ مواہب اللدنیا کے جلد اول کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا من کان لہ مولودا فسماہ محمدا، کہ جس شخص کے گھر میں بچہ تولد ہو، جس کے گھر میں بچے کی ولادت ہو اور وہ اپنے بچے کا نام محمد رکھے، کس کی وجہ سے؟ فحبی، میری محبت کی وجہ سے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو اور اس کی والدہ کو اور اس بچے کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دے گا۔ جس شخص کا نام محمد ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب و کتاب کے، ان کے والد گرامی کو اور ان کی والدہ کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ ایک دوسری حدیث پاک یہ ہے اسی کتاب کے اندر کہ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے صحابیوں جانتے ہو کہ جس شخص نے میرے نام پر اپنے بچے کا نام رکھا، جس شخص نے میرے نام پر اپنے بچے کا نام رکھا میری محبت کے اندر، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے مجھ سے کہ اے حبیب، جس شخص نے تیری محبت میں اپنے بچے کا نام محمد رکھا ہو، کل قیامت کے دن مجھے یہ حیا آتی ہے کہ میں اس شخص کو جہنم میں داخل کروں۔ اور قسم کھا کر کے فرماتے ہیں، اللہ سرکار فرماتے کہ اللہ نے یہ قسم کھائی مجھے عزت و جلال کی قسم کہ میں اس شخص کو جہنم میں کبھی بھی داخل کروں گا ہی نہیں جو آپ کی محبت میں اپنے بچے کا نام محمد رکھے۔
تو حضور تاج الشریعہ کا نام جو محمد رکھا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث پر حضور کی نظر تھی اور ان کے والد گرامی حضرت ابراہیم کی نظر تھی کہ جس شخص نے اپنے بچے کا نام محمد رکھ لیا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ تو یوں ہی انہیں معاف فرما دے گا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے گھرانے میں سب کا جو اصلی نام ہے وہ محمد تھا اور جس کے گھر میں جس بچے کا نام محمد ہوگا اللہ بغیر حساب و کتاب کے یوں ہی جنت عطا فرما دے گا. تو ان کا نام اصلی محمد ہے اور جس نام سے پکارا جاتا تھا وہ اسماعیل ہے اور جس سے مشہور ہوئے انہوں نے اپنے آپ کے لیے پسند کیا وہ اختر رضا سے پسند کیا اور لوگوں نے جو ہے انہیں اظہری میاں کے نام سے یا تاج الشریعہ کے نام سے یا تاج الاسلام کے نام سے یا تاج العلماء کے نام سے آپ لقب سے پہچانے اور جانے جاتے ہیں. آپ نے ابتدائی تعلیم ناظرہ آپ نے خود حضور مفتی اعظم ہند کی صاحبزادی اور بدر الطریقہ حضور تاج الشریعہ کی والدہ نے خود ہی ناظرے کی مکمل تعلیم اپنے بیٹے کو کی ہے عطا کی ہے. خود ان کی والدہ نے ناظرہ مکمل کرایا. اس کے بعد ابتدائی اردو کتابیں حضور تاج الشریعہ نے اپنے والد گرامی محمد ابراہیم بن حجت الاسلام سے آپ نے حاصل کی. اس کے بعد جو ہے آپ دارالعلوم منظر اسلام کے اندر آپ مکمل آپ نے تعلیم حاصل کی. درس نظامیہ کا آپ نے پوری تعلیم لی اور وہاں سے جب آپ کی فراغت ہوئی تو وہاں سے فراغت کے بعد آپ جو ہے نکل پڑے جامع ازہر کے لیے. وہاں آپ نے اصول حدیث کے سلسلے میں آپ نے وہاں پر 3 سال وہاں زیر تعلیم رہے اور جب وہاں آپ پڑھ رہے تھے تو آپ کا جو پڑھنے کے لیے جو آپ نے جس علم کا انتخاب کیا تھا وہ علم حدیث تھا. لیکن وہاں پر معاملہ ایسا تھا, رول ایسا ہے کہ جب امتحانات دیے جاتے ہیں تو ساری کتابیں تحریری ہوتی ہے, لکھ کر کے کی جاتی ہے, لیکن کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہے جس کو تحریری نہیں بلکہ تقریری سامنے استاد جو ہے سوال کرتا ہے اور جواب دیا جاتا ہے جسے اورل کہتے ہیں ہم. جو حضور تاج الشریعہ کا فن تھا علم حدیث اور اصول حدیث, تو اس سلسلے میں آپ نے جتنی بھی کتابیں تھی آپ نے تحریراً جو ہے آپ نے سب کا جواب لکھ دیا تھا. اس کے بعد جو ہے وہاں جب آپ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بچے جو علم کلام کے سلسلے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور علم کلام پڑھنے والے تھے ان لوگوں کا جو امتحان ہو رہا تھا وہ تحریری نہیں بلکہ تقریری اورل ایگزام ہو رہا تھا. اور جب وہاں کے مدرسین نے وہاں کے بڑے بڑے عالموں نے جب سوالات کرنے شروع کیے وہاں کے عربی النسل بچوں سے جب سوالات شروع کیے علم کلام کے سلسلے میں تو کسی سے جواب بن نہ سکا اور کوئی جواب دے نہ پائے, اور جب کوئی جواب دے نہیں پائے تو آگے بڑھے حضور تاج الشریعہ اور کہا کہ اگر آپ اجازت دے تو میں ان سوالوں کا جواب دوں گا. اور پھر اس کے بعد جب وہ وہاں کے استاذ شیخ الحدیث جب وہاں علم کلام کے سلسلے میں آپ سے سوالات کرنے لگے تو آپ فی البدیہی ایسا تشفی بخش آپ نے جواب دیا کہ سارے لوگوں کی آنکھیں کھل گئی. اور وہاں کے رئیس المفسرین نے کہا شیخ الحدیث نے کہ یہاں تو تمہارا جو ہے تم جس سبق کو تم نے انتخاب کیا وہ تو علم حدیث ہے اور جو میں سوالات کر رہا ہوں یہ علم کلام سے ہے. آخر علم کلام کے بارے میں تم کو علم کہاں سے آیا اور یہ تعلیم تم نے کہاں سے حاصل کی؟ تو اس وقت حضور مفتی اختر رضا حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تعلیم میں نے یہاں نہیں پڑھی ہے, اس تعلیم کو میں نے یہاں حاصل نہیں کیا ہے بلکہ اس تعلیم کو میں بریلی شریف میں اپنے استاد حضور مفتی اعظم ہند سے علم کلام کو میں نے پڑھا تھا اور منظر اسلام میں نے حاصل کی ہے. جب یہ آپ نے اپنے علم ذخیرے کو ان کے سامنے پیش کیا تو جہاں آپ پیچھے تھے آپ کے اس انداز کو دیکھنے کے بعد وہاں کے شیخ الحدیث نے آپ کو 1 نمبر سے آپ کی فراغت بھی کی اور 1 نمبر سے وہاں فارغ ہو کر آپ ہندوستان تشریف لے کر کے آئے تھے. اسی کے بعد سے آپ کو فخر ازہر وغیرہ کا ایوارڈ دیا گیا تھا. فخر ازہر کا ایوارڈ تو بعد میں دیا گیا ہے لیکن یہ دستور ہے کہ اجمی النسل
یعنی عرب کی سرزمین کو چھوڑ کر کے مصر میں شاید ہی کوئی اول نمبر آتا ہے، شاید کسی کو موقع ملے، لیکن یہ خصوصیت اس بھارت کی سرزمین پر اگر کسی مسلک والوں سے اگر ہے تو وہ صرف تنہا مسلک اہل سنت والجماعت المعروف مسلک اعلی حضرت کے عظیم خانقاہ کے عظیم بدر طریقت حضور مفتی اعظم ہند کے نواسے حضور تاج الشریعہ کو یہ حاصل ہے کہ آپ 1 نمبر سے وہاں فارغ ہوئے، اور آپ کو باضابطہ طور پر جب آپ تشریف لے کر کے آ رہے تھے تو سارے اساتذہ نے آپ کا استقبال بھی کیا تھا اور آپ کی تعظیم بھی کی تھی۔ سیدی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہر اعتبار سے اللہ تعالی نے آپ کو بڑا مقام عطا کیا ہے، آپ کا چہرہ ہی اتنا منور ہے، اتنا نورانی ہے کہ جس مجلس کے اندر آپ بیٹھ جاتے تھے گویا کہ ایسا لگتا تھا کہ سارے تاروں کے بیچ کے اندر ایک چاند نظر آ رہا ہے، اور جو ایک بار آپ کو دیکھ لے وہ آپ کا دیوانہ ہو جایا کرتا تھا۔ حضور تاج الشریعہ نے کئی کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہے، کئی کتابیں آپ نے علم حدیث پر کتابیں لکھی ہے، علم عقائد پر کتابیں لکھی ہے، علم فقہ پر کتابیں لکھی ہے، جو تعلیقات بخاری وغیرہ ہے عربی میں آپ نے کئی کتابیں تصنیف کی ہے۔ اصحابی النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم کی حدیث کو بہت سارے آج کے مولویوں نے اسے ضعیف قرار دیا تھا، اور تنہا آپ جب مصر کی سرزمین پر آپ پہنچے تھے اور یہ حدیث پیش کی گئی تھی اس وقت حضور تاج الشریعہ نے فرمایا تھا کہ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے بلکہ یہ حدیث صحیح ہے، اور اس کے حوالے سے حضور تاج الشریعہ نے ایسے حوالے آپ نے پیش کیے تھے کہ وہاں کے شیخ الحدیث میں دنگ رہ گئے، اور جب آپ نے کلام کیا تھا تو آپ کے کلام کے سامنے کسی کا کلام نہیں چل پایا تھا، اور آپ نے جو موقع پیش کیا اسی کے سامنے سارے جھک کر کے سب نے تسلیم کر لیا اور کہا کہ اب یہ حدیث ضعیف نہیں ہے بلکہ اس وقت حضور تاج الشریعہ نے کہہ دیا ہے تو اب یہ حدیث صحیح ہوگی، اب یہ ضعیف نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ہی آپ کو ایوارڈ دیا گیا ہے۔ یہ پورے واقعے کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا، اور فخر ازہر کا ایوارڈ جو ہے اسی سلسلے میں دیا گیا، اور وہ ایک عہد ذری کا ایک علم حسین اور علمی لیاقت و قابلیت جو ہمارے درمیان تھے، جس سے پوری دنیا کے اندر ایک روب تھا، ایک دبدبا تھا، غیر لوگ دیکھ کر کانپتے تھے، جس کی وجہ سے کسی کی زبان جو ہل نہیں سکتی تھی، وہ آج ہمارے درمیان نہ رہے، لیکن پروردگار کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیشہ ان کے فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور ان کے علم فیضان کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اور ان کی دینی خدمات کے ذریعے سے سنی دعوت اسلامی کے کو فیض و برکات سے وہ ہمیشہ روحانی طور پر مالا مال کرتے رہیں، تاکہ سنی دعوت اسلامی ہمیشہ مسلک اعلی حضرت کو پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔